بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ. میرے انتہائی معزز خواتین و حضرات, brothers and sisters living all over the world, especially Surrey here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah Almighty bless all of you and protect you from all sorts of difficulties in life. آمین ثم آمین. تمام خواتین و حضرات کو آداب عرض. سرے میں واکنگ میں ہماری مسجد کی خواتین و حضرات نمازی اور پوری دنیا میں اس ویڈیو کو سننے والے, میں شاہ جہان مسجد یو کے کی پہلی تاریخی مسجد فرسٹ پرپز بلڈ مسجد کے لان سے, اس کے صحن سے براہ راست میں آپ سے جمعہ کی مختصر پیغام کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. چونکہ مسجدیں لاک ہیں پبلک کے لیے یو کے اور یورپ میں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیں, یعنی گھروں میں نماز پڑھے. ہم جمعہ پڑھیں گے یہاں پرائیویٹلی, اور آپ سارے خواتین و حضرات زور کی نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں. اور آنے والے مہینے میں بھی آپ تراویح جو ہے اور نمازیں رمضان میں آپ گھروں میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو آنے والے مہینے رمضان کی برکات کو عطا فرمائے, آپ سب کو رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. آج کا جو میرا مختصر سا پیغام اور موضوع ہے جمعہ کے موقع پر, وہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک میں روایت فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب قریب ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ممبر پر خطبہ فرمایا کرتے صلی اللہ تعالیٰ وسلم. تو جب آپ فرماتے ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے قریب ہوئے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارتقاء درجہ, پہلے ممبر کے درجے پر قدم رنجا فرمایا, پہلی سیڑھی پر. تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم آمین. دوسرے پر فلما ارتقاء درجہ ثانیہ, دوسرے درجے پر آپ نے قدم فرمایا تو آپ نے دوبارہ فرمایا آمین. تیسرا درجہ دو چار جو سیڑھی تھی ممبر شریف کی, اس پر جب آپ نے قدم رنجا فرمایا, قدم رکھا, تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا آمین. اور پھر خطبہ فرمایا, خطبے کے بعد یعنی خطبہ مین سپیچ, تقریر اور پیغام فرمایا, ارشاد فرمایا. اس کے بعد ہم نے پوچھا ما کنا نسمعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے پہلے ایسا یعنی آپ کا آمین 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 ہم نے کبھی سماعت نہ کیا آپ کا یہ فرمانا. تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم, جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہی لے کر آتے تھے, قرآن پاک سارا لائے, فرشتوں کے سردار نورانی فرشتے. انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ, میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ باری تعالیٰ ہلاک ہو وہ شخص, یعنی اللہ کی رحمت سے محروم وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا, رمضان پایا, اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا, اس کی مغفرت نہ ہوئی. دوسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص, یعنی رحمت سے محروم ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی, آپ کا ذکر ہو اور وہاں پر وہ درود نہ بھیجے. تیسرے درجے پر جب انہوں نے دعا کی, فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص, یعنی رحمت سے محروم ہو جائے وہ شخص جس کے دونوں والدین, یا اس نے دونوں میں سے ایک, دونوں کو یا دونوں میں سے ایک والدین پیرنٹس کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے کہا آمین. تو خواتین و حضرات, جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کا یہ دعا کرنا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, وہ کافی تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جب اس کو ایمفسائز کیا, اسٹیمپ لگائی آمین, باری تعالیٰ ایسا ہی ہو, یہ دعا قبول فرما, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ تین چیزیں ہیں. آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ, سرکار نے فرمایا شہر و برکہ, شہر و رحمہ, برکت والا مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں اپنے گھروں کو, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا, مسجدیں بنانے, گھروں کے اندر ذکر اذکار کرنا, گھروں کے اندر تراویح پڑھنا, نماز پڑھنے کا ہمیں اللہ پاک نے یہ موقع عطا فرمایا ہے ڈیو ٹو کووڈ-19 پینڈیمک, یہ جو کرونا وائرس ہے اس وجہ سے. تو ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ تراویح, نماز, ذکر اذکار گھروں کے اندر کرے. انشاءاللہ سیپریٹلی میں اس پر ویڈیو بنا کر گھروں کے اندر کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے, میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا کمپلیٹلی. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے, سرکار کا ذکر ہو اور وہ بندہ درود نہ بھیجے, سرکار نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے, ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ رحمت سے دوری,
اس بڑے بندے پر رحمت اور کرم نہ ہو، تو مطلب یہ ہے کہ جو درود و سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرے گا، اللہ پاک جواباً رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یعنی جب ایک دوسری حدیث پاک اس کی خوب تصریح کرتی ہے، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر محبت اور عقیدت کے پھول درود و سلام کی شکل میں نچھاور کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجوں کی بلندی ہوتی ہے انسان کی۔ تو درود و سلام مشکلات میں انسان کی مدد کرتا ہے، غربت کو دور کرتا ہے، انسان کو سہارا دے دیتا ہے، امن سکون لاتا ہے زندگی کے اندر۔ اسی طرح تیسری چیز ویری امپورٹنٹ کہ ہلاک ہو وہ شخص، یعنی رحمت سے دور ہو وہ شخص، والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو اس بندے نے پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا، سبحان اللہ۔ تو والدین جو ہیں وہ والد کی رضا، اللہ کی رضا، والدہ کے قدم کے نیچے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جنت کو رکھا ہے کہ جنت جو ہے وہ والدہ کی قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ رافت و رحمت کرنا، محبت کرنا، ان کا کہا ماننا، خدمت کرنا انسان اپنی بخشش کرواتا ہے، اور یہ چیز انسان کی اپنی مغفرت کا باعث ہوتی ہے۔ اور والدین کے سامنے اف تک نہ کرنا، یعنی کبھی بھی ان کے سامنے ایسا لاچاری کا اظہار، ناگواری کا اظہار نہ کرنا۔ قرآن پاک نے کہا کہ ان کو اف تک نہ کہو، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15 پارہ ہے، 3-4 رکوع ہے کہ والدین کے ساتھ بڑی رافت و رحمت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ تو یہ تینوں چیزیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، بخشش اور مغفرت اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا جب بھی ذکر ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر درود و سلام کی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کرنا یہ رحمت کا باعث ہے۔ والدین کی خدمت، بزرگوں کی خدمت، یہ بھی رحمت کا باعث ہے۔ اس کی مزید ایک اور حدیث پاک تشریح کرتی ہے، کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ والدین اگر کسی کے زندہ نہ ہوں تو پھر خالہ ہوتی ہے، چاچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے ہمارے کلچر میں، وہ بھی نہ ہوں یا وہ دور ہوں، تو پھر والدین کے جو دوست ہیں، والدہ کی جو سہیلیاں اور جو والد صاحب کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا انسان کو بہت بڑا درجہ اور بہت بڑی رحمت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں حکم ہے کہ جن کے والدین نہیں ہیں وہ والدین کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے مہینے رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور دنیا کے آپ کسی کونے میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، بالخصوص کووڈ-19 کرونا وائرس کے شر و نقصان سے آپ کو، آپ کی اولادوں، خاندان، دوست احباب کی خیر فرمائے۔ اپنا خیال رکھے گا اور اپنے چاہنے والوں کا، دوست احباب کا خیال رکھے گا۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، حکومتی اور طبی ماہرین، میڈکس کی اور میڈیکل ایکسپرٹس کی جو اس وبا کی صورت میں ہدایات ہیں، ان پر ضرور عمل کیجیے گا۔ فالو دا گائیڈ لائنس اینڈ انسٹرکشنز آف دا گورنمنٹ اینڈ دا ایکسپرٹس۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔